بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ذرائع ہیں ان میں سے سب سے بہترین ذریعہ وہ کتب بینی ہے، بک ریڈنگ۔ اور اس بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ہر چیز بدل گئی، حتیٰ کہ وہ جو کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں ان کے وہاں پہ رش دیکھنے کو ملا کرتا تھا، آج بہت سی جگہوں پہ وہ بھی ہمیں منظر بدل چکے ہیں، اور وہاں پہ کچھ جگہوں پہ کتابوں کی دکانیں ہیں ہی نہیں، رہی نہیں۔ کہیں وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی جگہ کھل گئی، کہیں اسی طرح مختلف پیشے اور شعبے کے لوگ وہاں پہ آ گئے، اور آج بھی جو دکانیں موجود ہیں وہاں پہ اس طرح رش نہیں ہوتا جو آج سے کافی سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ علم کی ضرورت تو انسان کو آج بھی اتنی ہی ہے، اور کتاب اور انسان کی دوستی یہ بھی بہت پرانی ہے۔ بیچ میں یہ جیسے ہی ہم جدت کے دور میں آئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کتابوں کی جو جگہ تھی وہ جگہ موبائل فون نے، ٹیبلٹ نے، ٹی وی، کمپیوٹرز ان سب نے لے لی۔ ایک بات میں اکثر اپنے شو میں کہا کرتا ہوں، ایک اپنا مشاہدہ جو ہے وہ میں پیش کیا کرتا ہوں کہ یہ ساری جدت، یہ ترقی یہ پوری دنیا میں آئی، اور بہت سی جگہوں پہ ہم سے زیادہ آئی۔ وہاں بھی کتاب پڑھنے کا جو ایک جو ایکسپیرینس تھا وہ نہیں ہوتا ہے آج کل۔ مطلب لوگ آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آتے ہیں، مگر ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر وہ اپنے فون میں، اپنے ٹیبلٹ میں، وہ اپنے کمپیوٹر میں وہ کتاب ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ شوق کم نہیں ہوا ہے، ہاں، مگر وہاں پہ وہ جو ایک صفحے پلٹنے والا جو ایک وہ چیز تھی وہ کم ہوئی ہے ڈیفینیٹلی۔ اب وہ ایک ٹچ کے ذریعے اور ٹیپ کے ذریعے جو ہے وہ صفحہ پلٹتے ہیں، وہی سہولتیں ہمارے پاس بھی ہیں، مگر ہماری عوام اور ہم لوگ ایک ٹک ٹاک جیسا سافٹ ویئر ہے اس پہ ساری دنیا جو ہے اس وقت، مطلب پورے پاکستان میں حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ کتاب پڑھنے والوں کی تعداد ان ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کی نسبت شاید 1% ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی۔ تو کتاب کی اہمیت تو کم نہیں ہوئی ہے، ہم پڑھنے والے وہ شاید کم ہو گئے۔ آج جتنے بھی لوگ جو علم رکھتے ہیں اور قابل لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، تو وہ بتائیں گے کہ ان کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک مشغلہ یہ تھا کہ وہ کتاب پڑھا کرتے تھے، وہ کہانیوں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، وہ بچوں کی کہانیاں، بچوں کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ غیر نصابی کتاب بہت لازمی، صرف نصاب کی کتاب سے وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ ہمیں کیمسٹری اور فزکس اور بیالوجی کے یا وہ میتھس کے وہ تھیورم اور وہ سارے مسئلے جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کر دیا؟ نہیں نا۔ اس خاص فیلڈ میں جا کے ہمیں وہ کتاب وہ چیزیں پڑھی تو فائدہ دے سکتی ہیں، مگر بحیثیت انسان ہمیں ضرورت ہے ایک اچھی اور عالم لوگوں کی صحبت کی، جو کہ کتاب سے ممکن ہے۔ آج ہم کتب بینی کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کتاب کی اہمیت جو ہے کیا آج اتنی ہی ہے، اور ہم لوگ کتاب سے دور کیوں ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں آج بھی کتاب پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں۔ اسی حوالے سے بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو میرے پہلے مہمان موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں محمد اختر ارائن صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیے خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔
آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کو تعلیم کے شعبے میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ کیا وجہ ہے؟ بک ریڈنگ اس میں آپ کی زندگی میں کتنا ایک کردار ادا کرتی رہی ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیے آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہیں اور بہت تفصیلی جائزہ پیش کیا. یقیناً میں بھی کتاب کی اہمیت پر بنیادی طور پہ دو الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کتاب وہ دوست ہے یا وہ ذریعہ ہے جس سے دنیا میں اسٹارٹ ہوا. اگر ہم مذہب کے حوالے سے کہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دین میں ہماری سب سے اعلیٰ پاک کتاب نازل ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو کتاب کا رشتہ کتنا مضبوط جڑ گیا. اگر یہاں سے آپ اسٹارٹ لیں تو یہ وہ وفادار دوست ہے جو ہم بنی نوع انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ کتاب نصابی بھی ہے اور کتاب ریلیکسیشن کے لیے بھی ہے, لٹریچر ادب پڑھنے کے لیے. اصل بات ہے انوائرمنٹ کی, اور آپ نے تو یہاں تک بات کر دی کہ جدید دور میں جو ڈیجیٹل لائبریری یا آپ نے ٹیبلٹس کی بات کی, بالکل اسی طرح سے ایک کاربن اسکرین کی ٹیبلٹ ٹائپ کی ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں کہ جو بالکل اس کا صفحہ پیپر کی طرح ہوتا ہے. آئیز کے لیے وہ کبھی بھی سائیڈ افیکٹس اس کے نہیں ہوتے, اور بک ریویوز اتنے پڑھے جاتے ہیں انٹرنیشنلی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وہ شوق کم نہیں ہوا, مگر بعض معاشروں میں جس طرح کے ہمارے معاشرے ہیں, ہم نے کتاب کی جگہ بالکل ٹیکنالوجی نے لے لی, ٹیپس نے لے لی, ٹی وی نے لے لی اور تمام چیزوں نے لے لی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فائدہ جو علم کتاب سے حاصل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, کیا وہ اب اس کمپیوٹر سے اور ان موبائل فون اور اس ٹیب کے زیادہ استعمال سے حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل نہیں. کتاب کی اہمیت میرے پوائنٹ آف ویو سے کبھی ختم نہیں ہوگی. میں نے ایک دلیل ایسی دی کہ کتاب ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح سے کتاب کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی. اس کا شیپ, اس کا ٹیکنالوجی اس کو چینج ضرور کرے گی. آپ نے کہا صفحے بدلنے کی بات, بالکل. کتاب تو اتنی بک ریویوز کی جاتی ہیں کہ 2 اسٹینڈرڈ کا 3 اسٹینڈرڈ کا بچہ انٹرنیشنلی ہنڈریڈس آف بکس ریڈ کرتا ہے. بے شک وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے ریڈ کرتا ہے, مگر ریڈنگ کی ہیبٹ ختم نہیں ہوئی. ہمارے یہاں پہ بھی پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی ابھی تھوڑی سی ایکسپینسو ہے, بٹ اگر ہم انوائرمنٹ کے اندر, ہمارے پیرنٹس کا کام ہے, ہمارے اساتذہ کا کام ہے, ہمارے پورے انوائرمنٹ کا کام ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو یہ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بجائے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یا گیمس اور ان چیزوں کے, انہی ڈیوائس سے ہم کام لے سکتے ہیں. گوگل میں اتنی ای بکس اویلیبل ہیں, آڈیو بکس اویلیبل ہیں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جب لرن کرتے ہیں تو ہمارے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نارملی 7 لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں, بٹ دیر آر 3-4 لرننگ سٹائلز ویری امپورٹنٹ. وی لرن بائی ویژول, ہم لوگ ویژولی لرن کرتے ہیں, ہم آڈیٹری لرن کرتے ہیں, ہم کینستھیٹک لرن کرتے ہیں, ہم وربل لرننگ کرتے ہیں, یعنی ریڈ اینڈ رائٹ. تو ہم میں سے اگر ہم 10 لوگ ہیں, 10 میں سے کچھ ویژول لرنرز اور جو ریڈ اینڈ رائٹ والے ہیں, وہ ریڈنگ اور رائٹنگ کے ذریعے بہت اچھا لرن کر سکتے ہیں, چاہے وہ نصابی کتابیں ہوں چاہے وہ غیر نصابی کتابیں ہوں. ان کا ہابی بن جاتا ہے. اور نالج از پاور, اور نالج ظاہر ہے کہ انہی چیزوں سے آتی ہے. اچھا, میں نے میں جب اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے ایک نئی ٹرم سنی جو میرے لیے بالکل نئی تھی, وہ تھی اسپیڈ ریڈنگ. ایگزیکٹلی. کہ اس وقت دنیا میں اسپیڈ ریڈنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کم وقت میں پوری کتاب کیسے ختم کر سکتے ہیں, آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کتابیں کیسے پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف لے کے آئیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں پھر وہ عمر و عیار اور ٹارزن کی کہانیاں پڑھیں, ان کتابوں سے لگاؤ پیدا ہوا بک ریڈنگ کی طرف. آج تو بچوں کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے پڑھنے کو, ان کو ہم ایسا کچھ بھی وہ پڑھنے کو نہیں دے رہے ہیں.
کہ شاید کچھ ہوں ایسے علاقے جہاں ہو رہا ہوں مگر میرے سامنے تو میں نے تو ایسا کوئی مشاہدہ نہیں کیا, کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا, کسی کو نہیں دیکھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بالکل اسی طرح سے بنیادی باتیں, کیونکہ ہم انسان میں دیکھیں, ہم اسٹوری ٹیلنگ ہے, ہم لوگ اسٹوری بکس پڑھتے تھے بچپن میں, لائبریریز ہوتی تھی, محلے کے لیول پہ لائبریریز ہوتی تھی, ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا. اس کو الیکٹرانک میڈیا نے, یعنی کہ آئی مین ٹو سے کہ ٹی وی نے, لیپ ٹاپس نے, اس ٹیکنالوجی نے ریپلیس کر دیا. مگر یہ ریپلیسمنٹ ہمارے لیے باعث زحمت بن گئی, یعنی کہ ہمیں دور لے گئی کتاب سے. وہ کتاب کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی, جو میں نے آپ کو بہت بگننگ میں اپنے دین کے حوالے سے کتاب کی اہمیت پہ 2 الفاظ بولے تھے, تو ہم نے اس کی طرف سے دور لے گئے. اگر آج بھی ہم چاہیں, ہمارے پیرنٹس چاہیں, اسکول چاہیں, اسکولز کر رہے ہیں, بہت سے اسکولز ٹیکنالوجی لے کر آئے, وہ اسائنمنٹس دیتے ہیں. یہ ہے پاکستان میں اس وقت بھی جو اچھے اسکولس ہیں, اسکول میں تو کتاب پڑھ ہی رہے ہیں, وہ تو ہمیشہ سے ہی پڑھی جا رہی ہے. ایک نصابی کتاب ہے, ایک غیر نصابی کتاب ہے. اچھا, بکس ریویوز لکھوائے جاتے ہیں. اوکے. ہمارے پاس اسکولوں میں, پرائیویٹ سیکٹر میں موسٹلی یہ ہو رہا ہے کہ بکس ریویوز لکھے جاتے ہیں, اور وہ 3, 4, 5 اسٹینڈرڈ کا بچہ لکھتا ہے, یعنی کہ کلاس 4, 5 کا لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کوشش تو کی جا رہی ہے, مگر اگر اجتماعی طور پہ پورے انوائرمنٹ میں ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ہم پیرنٹس ہوتے ہیں, یا ہم جتنے بھی وابستہ ہیں ان چیزوں سے, ہمیں وہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنے بچے کو. ہمارے بچہ آئی ٹی اسمارٹ ہے, پیدا ہوتے ہی اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں, ان کی آنکھ کھلتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے بھی تو ماں کے ہاتھ میں بھی تو فون ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اس کے اثرات ہیں. باقاعدہ یہ ریسرچ ہے کہ بیفور برتھ جو بھی انوائرمنٹ ملے گا, اس انوائرمنٹ کا اس ماں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام پیدا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں بچے کے برین میں جاتی ہیں. اچھا, مگر ماں بھی تو اسی معاشرے کی ہے نا. وہ کس طرح وہ اکیلی جو ہے وہ بغیر فون کے رہ لے, جب ہماری ضرورتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں فون کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کہ آپ کا فون اگر گھر رہ جائے, آپ کہیں باہر جا رہے ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے شاید آپ کے جسم کا کوئی حصہ باہر گھر رہ گیا. تو اس قدر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے جی, وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اس موضوع پہ بات بالکل جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے, اور آپ دوستوں سے کال کا ایک سلسلہ بھی شروع کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کتب بینی اور کتاب کی اہمیت کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی محمد اختر ارائیں صاحب سے, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ابھی ہمیں ہمارے کچھ مہمانوں نے اور جوائن کیا ہے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ ہمارے ایک ایسے دوست موجود ہیں جو تقریباً 6000 کے قریب کہانیاں لکھ چکے ہیں, جو چھپ چکی ہیں. 1979 سے کام کر رہے ہیں, اور 10 سے زائد افسانے ناول جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 250 کے قریب ٹی وی سیریلز, ٹی وی ڈراماز جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں. تو آج ذرا ٹی وی ڈراماز کے حوالے سے بھی ان سے کڑے سوالات کریں گے ہم. ابن آس ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. صبح بخیر. کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. ہمارے ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت اعلیٰ پائے کی شاعرہ ہیں, مصنفہ ہیں, 4 کتابیں جو ہیں ان کی آ چکی ہیں. امرین حسیب صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. گریٹ. اچھا, بات ہو رہی تھی کتاب کی اہمیت کے حوالے سے, محمد اختر ارائیں صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ کم نہیں ہوئی ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ایک 2 جنریشنز پہلے وہ جو بچے تھے انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, بچوں کی کہانیاں, ٹارزن اور عمرو یار اور پتہ نہیں کون کون سی. تو ان کتابوں کو پڑھنے سے کتب بینی کا شوق آج تک ان کے اندر موجود ہے. تو پھر جنریشنز کچھ ایسی بھی بیچ میں آئی ہیں ابھی کہ جنہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی, تو کیا ان سے مطلب ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید وہ کتاب کی طرف
آئیں گے یا کتاب سے دوستی کریں گے؟ کچھ اس حوالے سے آپ کے کیا وچار ہیں وہ بتائیے پلیز۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ نے اپنے بچپن میں کتابیں پڑھی تھیں، ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ اب بچے کتاب نہیں پڑھتے۔ نہیں، میں نے بعد میں اپنے چھوٹے بہن بھائی بھی دیکھے ہیں اور اپنا بیٹا بھی دیکھا ہے میں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں، پہلے کے دور سے مطلب 20-25 سال پہلے، جی 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 جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک لائبریری چلاتا تھا، وہ لوگ مجھ سے کتابیں کرائے پر لے کر جاتے تھے۔ اب وہ لائبریریز ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا، ان لائبریریز میں بھی وہ لوگ کتابیں کرائے پر لیتے تھے جو کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی وہی حال ہے، لیکن آج میں نے جو ہم ہر سال کتابیں چھاپ رہے ہیں، میرا ایک ادارہ بھی ہے، ہم کتابیں تقریباً ہم نے پچھلے کوئی 1 سال میں 125 کتابیں چھاپی ہیں بچوں کی، اور وہ بہت زیادہ بکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بکتی۔ میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دوں گا۔ میرے اپنے اس مہینے 10 ناول آئے، 12 ناول آئے ایک ساتھ ایک مہینے میں، اور یہ دھڑا دھڑ فروخت ہوئے ہیں، ایکسپو کے اندر لائن لگ کے بچوں نے نہیں۔ لیکن ایک پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ میں نے 3 طرح کے لوگ دیکھے ایکسپو میں، کراچی ایکسپو جو ہوا ہے۔ عورتیں ساری میں نے نقاب پوش دیکھی، ساری، بچے سارے میں نے ٹوپی والے دیکھے، اور آدمی سارے داڑھی والے دیکھے۔ یہ صرف ایک طبقہ رہ گیا ہے جو اردو کتابیں پڑھ رہا ہے، یقین کریں۔ اس کے علاوہ جو میں نے جو اردو کتابیں پڑھنے والے جو سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، ان کو میں نے صرف گھومتے ٹہلتے باتیں کرتے سیلفی بناتے دیکھا۔ پورے 5 دن میں نے دیکھا صرف کتابیں آپ کا مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس نہ ٹی وی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے، گیجٹ نہیں ہے ان کے پاس، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے۔ آپ یقین کریں گے ہم 6-6 ہزار کتاب بیچ رہے ہیں، ایک بچوں کی کتاب، ابھی بھی لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ میں ادارہ لے کے بیٹھا ہوا، مجھے معلوم ہے۔ میرے دوست ہیں فہیم عالم خان، ہم نے بچوں کا کتاب گھر ایک قائم کیا 3-4 سال پہلے، ایک میگزین نکالتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ہمارا جو میگزین ہے اقرا، وہ 86,000 چھپتا ہے، 86,000۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ بچوں کا اسلام 1.25 لاکھ چھپتا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، بچوں کا رسالہ 1.25 لاکھ چھپتا ہے، جو کبھی نونیال بھی نہیں چھپا، اور ہر ہفتے آتا ہے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ والدین نے بچوں خود کو کہا کہ کتابیں نہیں صرف دیتے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بہت بڑا ٹوپی طبقہ داڑھی ہے، اور نقاب والا۔ وہ بہت بڑا طبقہ ہے، ہاں، وہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ آپ اردو بازار چلے جائیں، آپ کو صرف مذہبی کتابیں فروخت ہوتی ملیں گی، شاعری کی کتابیں نہیں بکتی ہیں۔ ناول بکتا ہے رومانی، اور جس کے اندر مذہب فروخت کیا جا رہا ہے، جس ناول کے اندر مذہب کا تڑکا لگا ہوا ہے وہ بکتا ہے بس۔ لٹریچر نہیں بکتا ہے۔ ہم تجربہ کر چکے ہیں، ہم نے کتابیں چھاپی ہیں، کچھ ناول چھاپے ہیں، ہمیں بیچنے میں بڑی پرابلم پیش آتی ہے۔ لوگ جو ہے مفت تو مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کا نام بن گیا ہے، جیسے اب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اسیب، ان کی کتاب بک جاتی ہیں، احمد فراز کی بک جاتی ہیں، سیر انصاری کی کتاب بک جاتی ہیں، ایسے بے شمار جو 10 12 20 25 نام ہیں، ان کی کتاب بک جاتی ہے جن کا نام بن گیا ہے، جن کو لوگ نام سے جاننے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شاعر کی کتاب نہیں بکتی۔ ٹھیک ہے۔ امبرین صاحبہ، آپ کیا خیالات رکھتی ہیں اسی حوالے سے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کتابوں کی اہمیت تو وہ تو ڈیفینیٹلی کم نہیں ہوئی ہے، اور کتابیں آج بھی اتنی ہی بک رہی ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے اس حوالے سے کہ کتابوں کی وہ جو عادت جو مشغلے کے طور پہ جو کتابیں پڑھا کرتے تھے، آج اتنی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ آج صرف نصابی کتاب بچے پڑھ لیں تو وہی کافی ہے۔ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک روزنامے میں ہمارا جائزہ چھپا ہے پورے سال کے ادب کا، تو اس میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک کوشش سنجیدہ تو ہو رہی ہے کہ اپنے معاشرے کو کتاب دوست معاشرہ بنایا جائے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں کتابوں کی نمائشیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کتابیں بڑی تعداد میں بک رہی ہیں۔ اچھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کتابیں نہ بک رہی ہوتی تو کتابیں چھپ نہ رہی ہوتی، لیکن اتنے سارے پبلشرز ہیں، آپ کے ہاں پورا اردو بازار موجود ہے جہاں پہ کتابیں خریدتے ہیں لوگ۔ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ اب درسی کتابیں زیادہ خریدی جاتی ہیں اور دیگر موضوعات کی کتابیں کم خریدی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پہلے ہمارے گھر میں نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، وہ بچوں کو قصے کہانیاں سناتی تھیں، جس سے بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا تھا خود کتاب پڑھنے کا۔ اب ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم ختم کر دیا، ہمارے گھر سے نانی دادی رخصت ہو گئیں، اب ماں کی طرف آئی ہے۔ ماں بھی کہانیاں سنا دیا کرتی تھیں، لیکن اب ماں جاب پہ جاتی ہیں، تو وہ صبح کی گئی ہوئی رات میں جب تھکی ہوئی آتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ بس اب میں سو جاؤں، اور بچے بھی چاہے موبائل میں لگے رہیں چاہے کمپیوٹر میں لگے رہیں، مجھے تنگ نہ کریں۔ تو اب جب آپ صرف پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت روپے کی ہے، پیسے کی ہے، جو دولت مند ہے اس کی زیادہ عزت ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کتاب پڑھ کے ہم کیا کریں گے، ہمیں تو ڈگری حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ اسکول کالجز بھی جا رہے ہیں وہ صرف ڈگری لینے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تعلیمی نظام ہو گیا
हम आप जब पढ़ते थे तो पूरे साल हम लोग बहुत रिलैक्स रहते थे, सिर्फ शिशमाही इम्तिहान की तैयारी और सालाना इम्तिहान की तैयारी, तो हमारे पास किताबें पढ़ने का बड़ा वक्त था। अब हम खुद अपने बच्चों को देखते हैं कि उनके जो मंथली टेस्ट हैं वो भी चूँकि एनुअल में काउंट होंगे नंबर, तो हमारा बच्चा तो 12 महीने पेपर देता रहता है, उसको तो इससे फुर्सत ही नहीं है। इतना कंपटीशन आपने टफ़ किया हुआ है, उस पर माँ भी पढ़ाने में लगी हुई है, बच्चा भी पढ़ने में लगा हुआ है, तो उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो दीगर किताबें भी पढ़े। लेकिन इस बात को हम आज भी मानते हैं कि किताबें पढ़ी जा रही हैं। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि कुतुब्बीनी कम हो गई है, लेकिन अगर कुतुब्बीनी कम हो गई होती तो फिर स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ हैं, ये ठीक है कि अब वो मोहल्ला लाइब्रेरी ख़त्म हो गई है, लेकिन स्कूल में लाइब्रेरीज़ खुल गई हैं, बच्चे वहाँ से किताबें लेकर आते हैं। हमारी तरह वो इश्तियाक़ अहमद की कहानियाँ नहीं पढ़ते, लेकिन वो हैरी पॉटर को पढ़ते हैं। तो इस तरह कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि हर तबके के लोग पढ़ रहे हैं, उनको अपनी पसंद की चीज़ें। ये और बात है कि पहले जैसे हमारे वालिद बताते हैं या हमारी अम्मी बताती हैं कि घर में ख़वातीन का एक अलग रिसाला लाजमी आया करता था, हर घर में बच्चों का अलग रिसाला आता था और बड़े अलग किताबें पढ़ते थे। अब सूरत हाल ये कि ख़वातीन कहती हैं घर में सबसे बड़ी फ़ुज़ूल ख़र्ची तो अखबार आना है। हमारे मियाँ तो जाके ऑफ़िस में अखबार पढ़ लेते हैं, हमें अखबार की ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा बंद। तो ऐसा लगता है कि आप जितना इल्म हासिल कर रहे थे वो सिर्फ़ इसलिए कि अच्छी जगह शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो अब आपकी सारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। जबकि किताब आपको शऊर अता करती है, आपको वो इल्म देती है जिससे आपकी शख्सियत साजी हो सके। तो अब हमारे माशरे में शख्सियात भी नहीं मिल रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बस वो उसी चीज़ का एक ख़तरा सा है कि क्या ये सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा, कुछ इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा। ये अच्छी बात है कि आपने मुशाहिदा पेश किया मेहमानों ने कि किताबें जो हैं उससे बड़ी तादाद में छप रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखिए फ़हीम भाई, ये तो एक हकीकत है, किताब पढ़ने का रुझान कम हो गया है। वो वजह उसकी ये देखें, पहले ज़माने में जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात कही कि लाइब्रेरीज होती, हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरी होती, हम खुद जाके पढ़ते थे। अब जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गैजेट्स आ गए हैं, देखिए ये तो बड़ा अल्टीमेट है, ये तो एक बड़ी यानी ऑब्वियस सी बात है ना कि लोग अब उसके अंदर शिफ्ट हो गए। पहले लोगों के पास ये चीज़ें ऑल्टरनेट होते नहीं थे, अब प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, लोग अब मोस्ट ऑफ द टाइम वो देखने में लगाते हैं। फिर आप खुद देख लें, अगर जो मोस्ट आप जिन घरों में जाएंगे ना, मैं पहले देखता था लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब क्या होता है कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उसमें वो पता नहीं क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीजें नहीं होती है और मेरे ख्याल जंक चीजें ज्यादा होती हैं। अब ये बात, सवाल ये है कि ये इसको दोबारा किससे प्रिवेल किया जाए, ये बड़ा एक इशू है। मैं एक ये हकीकत बात है, जब भी मैं एक्सपो सेंटर में देखता हूँ किताबों की नुमाइशें लगती हैं, लोग उसमें जाते हैं, एक तबका है जो किताबें पढ़ता है, और ये हकीकत है कि जो किताब से आप यानी जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना, आप एक उसकी आप कंसंट्रेशन अलग होती है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, किसी मौजू पर पढ़ रहे होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। जब आप किसी टैबलेट पे बैठ रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, तो आपके सामने 1000 चीजें होती है, आप कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। मेरा सवाल आपके मौजूद मेहमानों से ये कि देखें, अगर आज मेरा बच्चा टैबलेट में लगा है, स्मार्टफोन में लगा हुआ है, तो मैं उसको किस तरह किताब की तरह रुझान जाऊँ? मैं ये आपने बात की, बिल्कुल हकीकत है कि हमारे घर खुद भी अखबारें, जहाँ बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन अब वो नहीं आती, तो हम अब पलट के उस किताबों की तरफ कैसे ले जाएं अपने बच्चों को, ये मुझे बताइएगा। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमानों से इस हवाले से यकीनन पूछते हैं। अख्तर साहब, आपकी क्या राय है? इन्होंने जो सवाल किया है कि बच्चे अगर आजकल टैबलेट वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें किताबों की तरफ किस तरह माइल किया जाए? देखिए, वो मैं ये पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि IT का जो दौर है, बच्चा क्योंकि IT को देखता है, आंख खोलता है, तो वो गेजेस देख रहा है, सोशल मीडिया है, वीडियोस देख रहा है। तो जैसे सर ने कहा कि एक तबका तो बुक्स परचेज़ कर रहा है, मगर जो IT से रिलेटेड या डिवाइसेस यूज़ करता है, अगर उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए और डिजिटल लाइब्रेरीज़ को एक्सेस दिया जाए या इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस की जाए उस एनवायरनमेंट में जो घर का एनवायरनमेंट है, अगर पेरेंट्स सोशल मीडिया को बैठ के देखेंगे, वीडियोस के ज़रिए नॉलेज एक्वायर करेंगे, टेम्पलेट्स के ज़रिए चीज़ें देखेंगे, तो ज़ाहिर है कि किताब बुक्स को तो बिल्कुल कोई रीड नहीं करेगा। हाँ, तो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़ें? एग्जैक्टली, अगर बुक अपने पेरेंट्स के हाथ में बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ से इंस्पायर होंगे और कुछ ना कुछ वो करेंगे। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ और होता है, तो बच्चा तो पैदा होते ही 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद वो आपसे स्मार्टफोन आपका ले लेता है कि चमकती हुई चीज़ क्या है इतनी खूबसूरत, मुझे दी जाए।
اسی کے اندر ڈیجیٹل بکس اویلیبل ہیں، آڈیو بکس اویلیبل ہیں، ٹاکی بکس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور سائٹ سینگ بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کاربن اسکرین، کاربن ڈیوائسز میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ابھی بھی 20,000 یا 25,000 کی وہ ڈیوائس یہاں مل رہی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ابن آصف آپ کیا کہیں گے ان کے بات بچے یہ ہے کہ جتنی بھی آپ بات کر لیں، میرا ایکسپیرینس بالکل مختلف ہے۔ میں آن لائن بکس بھی بیچتا ہوں، میرا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ انگریزی کتابیں بھی بہت بکتی ہیں، اور اتنی بکتی ہیں کہ اس زمانے، اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ ایسے امرین جو ہیں یہ اس کی گواہی دیں گی، جس زمانے میں بہت زیادہ کتابیں فروخت ہوتی تھیں، اس زمانے میں بھی 500 کتاب چھپتی تھی بھائی، 500 سے زیادہ نہیں چھپتی تھی۔ آج ابھی ریسنٹلی نمل 56,000 فروخت ہوا ہے، اس ایک سال کے اندر لائن لگ کے بکا ہے۔ یعنی کہ کوئی رجحان کم نہیں، ریلیکس رہے ہیں عوام، ہاں، لیکن یہ ایک خامی ہے کہ والدین، جیسا وہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہمارے گھر میں اخبار جہاں آتا تھا اب نہیں آتا، بھائی کیوں نہیں آتا ہے؟ اب لگائے اپنے بچوں کے لیے، کتابیں خرید کر دیں، وہ پڑھیں گے۔ آپ کتاب دیتے نہیں ہیں، گیجٹ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، کمپیوٹر لگا کے دے دیتے ہیں۔ میرے 4 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ میری جو بڑی بیٹی ہے اس نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے بھی اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ورنہ میرے گھر میں کوئی 8-10 ہزار کتابیں ہیں۔ وہ مسلسل کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ میں نے اس کو بچپن میں موبائل دیا ہی نہیں، 8ویں 9ویں کلاس میں جب اس کو موبائل ملا تو جب تک وہ موبائل کا اس کو شوق ہی نہیں رہا، اس کو صرف کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کتاب دیتے نہیں ہیں۔ میں نے ایکسپو میں یا دکانوں پہ آپ چاہیں کبھی بچوں کو والدین کے ساتھ، بچے لپک رہے ہوتے ہیں کتاب پر، آپ دلاتے نہیں کہ مہنگی ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے بھائی، 4-4 ہزار کے جوتے دلا رہے ہوتے ہیں، پیزے کھلا رہے ہوتے ہیں 1,000 روپے کے، 200 روپے کی کتاب مہنگی لگ رہی ہوتی ہے ان کو۔ اصل میں والدین کو ترجیحات طے کرنی پڑیں گی کہ اپنے بچوں کو کتاب دینی ہے یا نہیں دینی۔ دیکھیں ٹی وی دیکھنے میں اور کتاب پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ تو پورے ملک کے جو والدین ہیں ان کی ترجیحات کو بدلنے کے لیے میرا خیال ہے کوئی ایک آگاہی کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کتاب کی اہمیت کا، ایسا ہی ایک پروگرام۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ جتنی کتابیں اس دور میں چھپ رہی ہیں، آپ ابھی چلے جائیں اردو بازار، یہ بتایا انہوں نے، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پبلشر گرو کیے چلے جا رہا ہے، کروڑ پتی ہو رہا ہے، کتابیں چھاپ رہا ہے، کیا بیچتا ہے وہ؟ اس کا بڑا دکھ ہے ہمیں۔ مجھے تو کوئی دکھ نہیں، میں تو خود پبلشر ہوں۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں بھائی، مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم کتب بینی اور کتاب کی اہمیت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود تھے، یحییٰ، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ سوال کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کتابوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ اس حوالے سے ہمارے 2 مہمانوں نے اپنی جو رائے تھی وہ اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک آپ دوستوں سے سوالات کا سلسلہ بالکل جاری رہ سکتا ہے، اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0213512345 اس پہ رابطہ کیجئے۔ اور ابن آصف، ابھی وقفے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک ریسرچ میرے سامنے آئی کہ کوئٹہ میں حال ہی میں کئی کتابوں کی دکانیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور اس کی جگہ کھانے پینے کی جو ہے نا وہ ریسٹورنٹس کھل گئے۔ ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں رجحان تو آپ کے حساب سے کم نہیں ہوا ہے، مگر یہ کھانے پینے کی تعداد کیسے زیادہ؟ آپ نے مثال دی کوئٹہ کی، کوئٹہ پاکستان سے باہر ہے؟ نہیں، پاکستان کے باہر ہے، وہاں پہلے بھی اسی طرح کتابیں بکتی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میں ایک زمانے میں ٹوٹ بروٹ کا ایڈیٹر تھا، پورے پاکستان کے ہر شہر سے درجنوں رائٹرز تھے، کوئٹہ سے صرف ایک رائٹر تھا بس۔ وہاں پہلے بھی وہ جو پڑھنے کا اور لکھنے کا رجحان کم تھا، وہاں ہمارا رسالہ جاتا تھا 20-25 کاپیاں، آج بھی وہی ریشو ہے، وہاں پہ نہیں بڑھ رہی ہے وہ۔ اسی طرح سرحد میں بہت زیادہ ہماری کتابیں بکتی تھیں، ہمارا رسالہ جاتا تھا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات چینج ہو گئی ہیں، آپ کھانا چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں، مطلب معدے کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، دماغ کی خوراک کا انتظام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی نیٹ سے بچہ سیکھ جاتا ہے، نیٹ سے بچہ سیکھتا نہیں ہے، ٹی وی سے سیکھتا نہیں ہے۔ ٹی وی جاہلوں کا میڈیم ہے، معذرت کے ساتھ۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ اشفاق احمد صاحب کو ٹی وی پہ مطلب بیٹھ رہتے تھے، ٹی وی دیکھنے کے لیے کسی بندے کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کتاب پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ آپ بچے کو پورے 12 مہینے کتابیں پڑھاتے ہیں، ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو نصاب سے باہر کی کتابیں تو پڑھنے دی نہیں ہیں، آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی بتایا، یہ بات ہو رہی تھی ابھی یہاں پر
کہ جی وہ پورے سال جو ہے وہ اسی امتحان کا ایک سسٹم ہے، اسی کے اندر لگا ہوا ہے. آپ نے بچوں کو ایسا گھیر لیا ہے کہ اب یا تو اس کو جیسے ٹائم ملتا ہے وہ جاتا ہے تفریح کی طرف. صحیح. اچھا امرین صاحب، وہ صاحب نے جو سوال کیا تھا، میں چاہوں گا آپ بھی اپنی اس پر رائے دیجیے تاکہ پھر ہم آگے پروگرام. دیکھیں، جب ہم کسی کی شکایت کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شکایت رجسٹر کرا رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھ نہیں رہے. بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بچہ تو بچہ ہے. آپ نے اس کی کیا ترجیح سیٹ کی؟ آپ نے اس کو کتاب دی. اب ہمیں پڑھنے کا شوق کیوں ہوا کہ ہمارے گھر میں کتابیں تھیں اور ہم دیکھتے تھے کہ کتابوں کی بڑی حفاظت ہو رہی ہے. والدائیں وہ کتابیں صاف کرنے میں لگی ہوئی ہیں. بارش ہو رہی ہے تو ہم سب برتن لے کے بھاگ رہے ہیں کہ کتابوں پہ پانی نہ آ جائے. تو ادھر سے ہمیں یہ شوق پیدا ہوا کہ آخر ایسی یہ کیا چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے سب لگے رہتے ہیں. اب ہم نے کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کی کیونکہ کتاب ہمارے گھر میں تھی. اب آج کل گھروں میں ٹیلی فون ڈائریکٹری تک نہیں ہوتی ہے جب سے موبائل آ گئے. تو جب آپ کے گھر میں کتاب ہی نہیں ہے تو بچہ ظاہر ہے کہ موبائل لے گا یا کچھ ٹیب وغیرہ لے گا. دیکھیں، ہم شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے معاشرے میں ادب، کتاب اور کتاب والوں کی عزت پیدا نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ بے معنی لگے گا کہ ہم کیوں پڑھیں. اب آپ اشفاق احمد صاحب کا واقعہ پڑھیے کہ وہ ملک سے باہر ہیں کسی اور ملک میں، تو وہاں جیسی عدالت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروفیسر ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جج سمیت، اور وہ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے پروفیسر کو عدالت میں بلا لیا، ان کا وہیں چالان کر دیتے. اتنے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں آپ کے پروفیسر کو ہتھ کڑی لگا کے لے جا رہے ہیں. تو اب آپ معاشرے میں دیکھیے نا کہ جب آپ معاشرے میں عزت ہی نہیں کر رہے کتاب والے کی. ہمارے والد صاحب کی 1.5 لاکھ کتابیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی کتابیں جمع کی ہیں. اب وہ کتابیں انہوں نے ہمیں تحفتاً دے دیں، پوری لائبریری. تو ہم نے ایک جگہ بڑے فخر سے یہ بتایا کہ بھئی ہمیں یہ لائبریری مل گئی ہے اور 1.5 لاکھ کتابیں اب ہمارے پاس ہیں. تو ایک شاعرہ ہمارے پاس آئیں اس کے بعد، تقریب کے بعد، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارے ابا نے کیا سوچ کے اتنی کتابیں جمع کر لیں، ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ انہیں مرنا بھی ہے، تو ان کے بعد یہ کتابیں کون سنبھالے گا. تو اگر ہمارے والد نے ڈالر جمع کیے ہوتے 1.5 لاکھ تو کوئی ہم سے یہ سوال نہ کرتا. لیکن چونکہ کتابیں جمع کی ہیں تو لوگوں کے نزدیک تو وہ ردی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری ردی زندگی بھر جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ آپ نے معاشرے میں یہ بتایا ہے کہ روپے کی صرف، یعنی جو کاغذ ہے اس پہ جو نوٹ کا کاغذ ہے صرف اس کی اہمیت ہے، باقی ہر کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ کے کتاب لے کے بیٹھ جائے گا. وہ تو گھر میں بھی دیکھ رہا ہے کہ اماں ابا میں بات یہی ہوتی ہے کہ فلانے کا گھر اتنا بڑا ہے، فلانے نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، ہم بھی لیں گے. کبھی یہ شوق نہیں ہوتا کہ اس کے بچے نے PhD کر لیا تو ہم بھی اپنے بچوں کو PhD کرائیں گے. یہ باتیں جب آپ کے گھر میں نہیں ہو رہی ہیں تو بچہ کیوں یہ سمجھے گا کہ علم کی کیا اہمیت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اوکے. اچھا اختر صاحب، دیکھ بچے، کیونکہ آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں، تعلیم و تدریس کے شعبے سے آپ منسلک ہیں، بچے جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں، جو نصابی کتابیں ہوتی ہیں، انہی سے آج کل دور بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو مطلب کس طرح انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، ان کے لیے دلچسپی بڑھائی جائے کہ غیر نصابی کتابوں کی جانب؟ بالکل ٹھیک ہے، جیسے میڈم نے بھی ذکر کیا کہ نصابی کتابیں زیادہ ہو گئی ہیں بچوں کے کورس کے اندر، تو غیر نصابی کتابوں کی کمی واقع ہو گئی ہے. ایکچولی نصابی کتابیں اتنی نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ میں غیر نصابی کتابوں کا لازم قرار دینا چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ سٹوریز کی ریڈنگ ہو، ڈفرینٹ پوئٹریز کی ریڈنگ ہو، اس کے ریویوز لکھے جائیں بچے اس کو، تاکہ شوق پیدا ہو. ہم نے غیر نصابی کتابوں کو ایجوکیشن سسٹم سے دور کر دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے. دوسری بات جو ہے کہ میں جس پہ روشنی ڈال رہا ہوں، کیونکہ جو دور میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف اور صرف ہم جو ٹریڈیشنل بکس ہیں، پرنٹڈ بکس ہیں، اس کے علاوہ ڈیجیٹل بکس، آن لائن بکس، ان کو بھی تو جگہ دیں، کیونکہ ہر چیز اپ گریڈ ہوتی ہے، اپ ڈیٹ ہوتی ہے. ہمارا کوئی سافٹ ویئر ہے، ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں وہ اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ تو ہوتی ہے نا. تو بات یہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل. ہم ایک اچانک مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بک ریڈنگ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا خیالات ہیں ہمارے مہمانوں کے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں کتاب کی اہمیت کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں امرین حسیب صاحبہ موجود ہیں جو کہ شاعرہ اور مصنفہ ہیں. ہمارے ساتھ ابن آس موجود ہیں جو ایک عرصے سے کتابیں لکھ رہے ہیں اور ٹی وی ڈراماز اور بچوں کی کہانیاں اور اس طرح کے سارے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے شبیر شفقت صاحب نے جو کہ 16 سال سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکریہ, خدا کا شکر. گریٹ. اچھا, کتب بینی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم کہیں نہ کہیں اسی کے رجحان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے کہ رجحان کم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, مگر ہمیں ابھی کتاب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی تو اس کتاب کی طرف لے کے آنا ہے, کیونکہ کتاب کا تعلق وہ علم سے ہے اور علم کا تعلق شعور سے ہے. اور اگر ہم پورے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شعور کی اس طرح وہ تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے, جس میں ہماری جو زندگی گزارنے کے جو ڈھنگ ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اس میں آج اگر ایک شخص کو شعور ہوتا تو اس کا یہی جو اس کا عمل ہے اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا. جھوٹ ہے, مطلب, اور انسانیت کی کمی ہے, اور مطلب ہر چیز کے حوالے سے. جیسا کہ ابن آس صاحب نے کہا کہ دینی کتابیں جو ہیں بہت بڑی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں, مگر ہم کوئی اس سے دین کے سیکٹر پہ بھی ہم لوگ کوئی بہت زیادہ رچ نہیں ہے, اور ہمارے یہاں بڑی ایک کمی نظر آتی ہے ہمارے اخلاق میں اور ان ساری چیزوں میں بھی. خیر, آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس کتاب کی اہمیت کو ان لوگوں کی نظر میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے جو کتاب سے دور ہیں. اور کیونکہ کتاب کا جو سب سے جو واسطہ پڑتا ہے وہ اسکول کالجز میں تو پڑھتا ہی پڑتا ہے, اور اس میں ایک شخصیت ایسی ہوتی ہیں جو مطلب پورا آپ کا رخ بدل سکتے ہیں, آپ کے نظریے بدل سکتے ہیں, وہ ہے استاد. تو استاد کا کیا کردار ہے, ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. دیکھیں, ہم نے جیسے پہلے گھر کی بات کی نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود, وہ کتاب سے خالی ہو گئی. اب دوسری درسگاہ اس کا اسکول یا کالج ہے. اب جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو صورتحال آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اب تو فیکلٹی میں پر آر ٹیچرز ہیں. 1 گھنٹہ وہ ادھر پڑھاتے ہیں, پھر 1 گھنٹہ انہیں کہیں اور پڑھانا ہے, پھر اگلے گھنٹے کہیں اور ہیں وہ. تو اب وہ استاد نہیں رہا, وہ ٹیچر ہو گیا. ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو استاد ہوتے تھے وہ یہ سوال کرتے تھے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو آج کل, یا ہم تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے تو ہماری مس کہتی تھیں کہ تمہارے گھر میں اس موضوع پہ جو کتابیں لے آؤ میں اپنے گھر سے لے آؤں گی, اور ہم لوگ بیٹھ کے تقریر تیار کیا کرتے تھے. اب جب ہم جاتے ہیں جج بن کے تقریری مقابلوں میں تو ہمیں صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ بچے نے موبائل پہ جو میسیجز آتے ہیں ان کی مدد سے تیار کی ہے تقریر. تو ہم نے ایک بچے سے پوچھا, ہم نے کہا بیٹا یہ کہاں سے تقریر آپ نے تیار کی؟ کہنے مس نے دیے تھے یہ میسیجز کے, اس سے تقریر تیار کر لو. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ کتاب سے دور ہیں ان کے تو اسکول میں اردو ہے ہی نہیں. ادھر تو لکھا ہوا ہے کہ اردو بولنے پہ جرمانہ ہے. ہم خود اپنی بیٹی کے اسکول گئے تو وہاں پہ لکھا تھا کہ اردو نہ بولنے کا شکریہ. تو ہمیں بہت غصہ آیا اور ہم نے جا کے پرنسپل سے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ انگلش میں بات کرنے کے لیے ہم نے لکھا ہے. تو ہم نے کہا پھر آپ لکھیے کہ انگلش بولنے کا شکریہ. آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ اردو نہ بولنے کا شکریہ؟ آپ کسی زبان سے کیوں نفرت یا ناپسندیدگی پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو دوبارہ کتاب کی طرف لائیں تو اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارا میڈیا, جہاں ہمارے نزدیک پہلے ہیرو کا رول یہ ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی. 50 سال کا بھی آدمی ہے تو آ کے یہی کہتا تھا کہ امی جان میں پاس ہو گیا, اور اس کے پاس 2 کتابیں ہوتی تھیں. ہیروئن آتی تھی تو اس کے پاس بھی 2 کتابیں ہوتی تھیں, اور ولن کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ کتاب نہیں پڑھتا تھا. اب آپ اپنے معاشرے کے ڈرامے اور فلمیں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے ہیرو کا امیج ہی بدل دیا. اب ہمارے نزدیک ہیرو وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, جو بڑا اسٹائلش ہے, جس کے پاس بڑا گلیمر ہے. اب کہیں آپ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں جیسا بھی ہے وہ چلے گا, بس ہیرو وہ ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہے, گھر بڑا ہے, وہ سچی ہے اس کی, ہے نا, تو وہ سب چل جائے گا. تو اب جب آپ اپنے میڈیا سے یہ میسج دے رہے ہیں, جب آپ کے اسکول میں یہ میسج مل رہا ہے کہ یہ اردو یا دیگر آپ کی جو مادری زبانیں ہیں یا پاکستانی زبانیں ہیں ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف انگلش آپ پڑھیے, انگلش کی کتابیں پڑھیے, یہ آپ کے کام آئے گا. پھر اساتذہ خود غلط پڑھا رہے ہیں کہ آپ اسکول میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے. تو اب جب استاد خود ہی بنو میں پھر رہا ہے بیچارہ مارا مارا, تو
बेचारे बच्चों को किताब की तरफ दिलचस्पी कैसे लेकर आएगा। यानी किताब से भी एक मोहब्बत होती है। हम कहते हैं लोगों को जैसे माँ का दुपट्टा लेके अपनी माँ की खुशबू महसूस होती है, हमें किताब पढ़ने में अपने वालिद की खुशबू महसूस होती है। तो जब आपके घर में वो खुशबू ही आपने नहीं फैलाई है, स्कूल में नहीं फैलाई, मुआशरे में नहीं फैलाई, तो सब दूर ही होंगे। बिल्कुल सही है। वालिदैन का और उस्ताद का जो है वो किरदार बहुत अहम है, मगर इस वक्त एक वक्फा लेना बहुत अहम है क्योंकि हमें ताज़ा तरीन ख़बरों से आप दोस्तों को आगाह करना है। तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और वक्फे से पहले हमारी अमरीन हसीब साहिबा से बात हो रही थी इसी हवाले से, और उन्होंने कहा कि असातिज़ा का किरदार भी बहुत अहम है, वो भी बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब कर सकते हैं। इब्ने आज साहब, आप जैसा कि अमरीन साहिबा ने ये भी बताया कि ड्रामाज़ और मतलब फिल्म्स में हमें जो हीरोज़ हैं वो जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते थे उनके हाथ में किताब हुआ करती थी, और जिनके पास किताब नहीं होती थी उनको वो नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बनाए। खैर वो इस तरह की हमें स्टोरीज़ मिलती रही हैं कि काफ़ी बड़ी उम्र के हमारे हीरो जो है कहते हैं अम्मा आज मैं मैट्रिक में पास हो गया, तो वो इस तरह की वो होती थी कहानियाँ। आज ज़रा थोड़ा सा देखने वालों के मेयार भी बदल चुके हैं, और आपने भी 250 ड्रामाज़ लिखे हुए हैं। आज हमें ड्रामाज़ में ख़ास तौर पे वो उर्दू के वो अल्फाज ही सुनने को या देखने को नहीं मिलते। जुमलों में ऐसी कोई आम ज़िंदगी वाली जो है वो ज़बान इस्तेमाल होती है। अगर वो उर्दू ड्रामा में भी अगर वो उर्दू नहीं मिलेगी हमें तो फिर तो इधर उधर हो जाएगी ना सारी उर्दू। रख पे हाथ छेड़ दिया, हाँ रख दिया आपने। मसला ये है कि आप कुछ अच्छा लिख दो, आपके डायरेक्टर को उसकी तमीज़ नहीं है, माज़रत के साथ आपके एक्टर को नहीं पता कि क्या बोलना है। वो बोलता है सर ऐसे बोल दूँ, वो वैसे बोल देता है। अच्छे जुमलों को अच्छी मकसद वो उसका मकसद जो कीमा बनाता है ना। अब आप स्क्रिप्ट तो पढ़ें ज़रा, लिखा हुआ क्या होता है। बहुत अच्छे अभी हसीना मून के ड्रामा चल रहे थे, किसी ने देखे, किसी को याद है? किसी को नाम भी याद नहीं है उसके। हसीना मून के ड्रामा इतने चैनल्स हैं, मुझे बताएं ना कि अगर एक हफ्ते का 100 ड्रामा चलता है तो मुकाबले की दौड़ में उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक एक्टर को जो है वो 6 ड्रामों में एक साथ काम करना है। पहले एक्टर जो था एक ड्रामे के अंदर बाकायदा रिहर्सल करता था, तलफ़्फ़ुज़ की बाकायदा ट्रेनिंग होती थी। अब वो टाइम नहीं है। यहाँ मैं एक एक्टर बोलेगा कि 6 ड्रामों में काम करेगा तो एक ड्रामे के पैसे उसे टाइम पे मिलेंगे और उसका घर चलेगा। आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो तो उस ज़माने में एक्टर को मिलते भी नहीं थे, लेकिन वो 6 दिन रहता था रिहर्सल। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उस ज़माने में लोगों की उर्दू अच्छी थी, टीवी देखकर बेहतर हो रही थी। आज के ज़माने में ये प्रॉब्लम आपके ये आ चुका है कि हम इन्फ्लुएंस बहुत लेते हैं। इंडिया की फिल्म में गालियाँ आ रही हैं तो आप भी अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, बाकायदा शुरू हो गया यूट्यूब चैनल पे, ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। हम कुछ भी लिख दें, बनता वही है जो आपने बनाना होता है। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक इस्लाह का शोबा भी होता था। वहाँ आपके बड़े माहिरीन रखे जाते थे जो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराते थे, गुलकारों का भी और अदाकारों का अब भी। नहीं होता वो भी ख़त्म कर दिया आपने। ये सर शबीर साहब, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? वो असातिज़ा के किरदार के हवाले से बात कर रही थी अमरीन साहिबा, तो आप क्या समझते हैं कि असातिज़ा का किरदार अगर थोड़ा सा अगर मुख्तलिफ हो जाए तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं? मरकज़ी किरदार दरअसल बात यह है कि पहले तो ये देखना है कि अब वो असातिज़ा है या नहीं। पहले असातिज़ा होते थे वो बड़े पढ़ लिख कर आते थे, बड़े काबिल होते थे, कॉम्पिटेंट होते थे। अब आप देखें कराची यूनिवर्सिटी में जब से डॉक्टर अजमल साहब आए हैं, कराची यूनिवर्सिटी का नक्शा तब्दील हो गया। वो क्योंकि कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बाकायदा वो मलेशिया से यहाँ आए अब अपना मुल्क के लिए। मैं उस दिन प्रेस क्लब में था तो उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंस के अंदर इतने बंदे रखे हैं जब काम के 6 ही बंदे हैं, 25 बंदे रखे हुए हैं। तो क्या होगा तालीम का? आप कॉम्पिटेंट बंदे रखेंगे। असातिज़ा जो है, मैं आपको ये बता दूँ, जब असातिज़ा खुद नकल करेंगे, असातिज़ा इस काबिल ही नहीं होते कि वो आपको पढ़ा सकें। आप आज जाके देख लें, बाहर की दुनिया में आप चले जाएँ, ग्रेजुएट मास्टर्स जो होते हैं वो मोंटेसरी को पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ हमारा 5वीं पास बच्चा है, 5वीं पास टीचर या मैट्रिक पास टीचर वो प्राइमरी को पढ़ा रहा है। वो उस कैलेबल का ही नहीं होता, वो बच्चे की नफ्सियात को समझ ही नहीं सकता। हजूर, अगर आपको मास्टर्स या ग्रेजुएट चाहिए बच्चे को एक आम मोहल्ले के स्कूल में छोटे नर्सरी और प्रेप के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उस मास्टर्स की जिसने इतनी तालीम हासिल की है ना, उसको आपको कुछ पे भी करना है,
ٹھیک ہے، تنخواہ آپ کے پاس جو ہے وہ 6,000 روپے ہے اور چاہیے ہمیں ماسٹر. تعلیم کو بزنس بنا دیا یہ آ گیا نا بات آ گئی. ایک اور چیز بھی سر دھندا ہے، دیکھیں، بزنس بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی گندا ہے. ہاں دھندا ہے اور گندا ہے. ایک اور چیز بھی کہ تعلیم، جتنے بھی تعلیم و تدریس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان میں سے خواتین کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں ان میں میجورٹی وہ ہے کہ جن کو کہیں نوکری نہیں ملی اور انہوں نے بعد میں ایجوکیشنسٹ بننے کا سوچ لیا. ورنہ آپ مجھے وہ لوگ بتائیے جنہوں نے صرف استاد بننے کے لیے تعلیم حاصل کی. اچھا خواتین میں بتا رہا ہوں یہ بہت کم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جن اسکول جاتے تھے ہمارے ٹیچرز جو تھے ہمارے والد صاحب کو کمپلین کرتے تھے آپ کا بچہ نہیں آیا. اب تو استاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلاس میں کون سے بچے ہیں. آپ یقین کریں ابھی لاسٹ ٹائم ایک مظاہرہ ہوا تھا. ٹیچر ہے نا، وزٹنگ فیکلٹی ہے. اب یہ کیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ کی سیاسی وابستگی ہے، تو اب آپ کے پاس ڈگری ہولڈر ہے، ٹیچر نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اساتذہ ایسا نہیں جس کے وہ صرف ڈگری لی ہے اور وہ پرنسپل بن گئے، وہ ٹیچر بن گئے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک مظاہرہ ہوا تھا ٹیچروں کا جو اندرون سندھ سے ہمیں نکال دیا، ہمیں یہ کرے وہ کرے. جب ان سے ایک صحافی نے پوچھا یار ماسٹر کا سپیلنگ تو بتاؤ، وہ بولتا ہے وہ ماسٹر اسٹیشن ماسٹر. وہ بولتا ہے بھائی ماسٹر کے سپیلنگ بتا ہے. اچھا اسکول ماسٹر پوچھ رہے ہو، یعنی ماسٹر کے سپیلنگ نہیں بتا رہا، ادھر ادھر گھمائے جا رہا. اور وہ بندے تھے جب میں نے پوچھا تو وہ ایم اے تھا. آپ یہاں جو پیدا کر رہے ہیں آپ ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جو استاد بھی ہیں وہ بھی دلچسپی بھی نہیں لے رہے، نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ پڑھا سکے جو استاد پڑھا رہے ہیں. اور جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ وہ آج کل استاد بھی جو ہے نا کمرشلائز ہو گئے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں کہ میں بچے کو پڑھاؤں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا میں نے اب دوسرے سینٹر میں بھی جانا ہے. تو آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ ڈگری ہولڈر پیدا کر. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندر آپ کے پاس ہزاروں لوگ جو ڈگری ہولڈر پیدا ہو رہے ہیں. آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ ہر سال دیکھیں آپ کو ڈگری ہولڈر ملے گا. بی اے کر رہے ہیں ایسا ڈگری ہولڈر جو ہولڈ بھی نہیں کر سکتا ڈگری. مگر سر جی یہ وہ دیکھیں خود کو نہیں ہولڈ کر سکتا. اچھا اور یہ انہوں نے بڑی اہم بات کہی ہے، پنجاب میں کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے. کتاب کے اسکول کالجز میں ابھی تربیت کا رجحان ہے. پنجاب کی جو تعلیم ہے اس کا معیار خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان ان سے مختلف بھی ہے. اور وہاں آپ دیکھیں نقل کا رجحان نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کی تعلیم اچھی ہے. اب یہاں آپ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھا رہے، پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. شرح خواندگی بھی زیادہ ہے پنجاب. میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں، میں ابھی بھی پورے پاکستان میں واحد پنجاب ہے جہاں کے تمام اسکولوں کے لیے لائبریریوں کے لیے کتابیں جاری کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ناول بچوں کی کہانیاں جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں، صرف پنجاب میں ہے. 3-3 4-4 ہزار کا جو ایڈیشن ہے وہ صرف لائبریری میں جاتا ہے. اور مشاعرے ہوتے ہیں، ڈبیٹس ہوتے ہیں. یہاں تو آج کل اسکولوں کے اندر جو ہے پی ٹی سیکشن ختم کر دیا ہے. بالکل اسکولوں کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے. آپ نے میزر لائن کے اوپر اسکول کا کس نے اجازت دی ہے؟ ہر گلی محلے میں آپ نے اسکول کھول دیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں 90% استاد جو آتے ہیں وہ گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں. اب چلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے. وہ بچہ آپ ہی کو فالو کرے گا نا. پہلے ٹیچرز جاتی تھی نیٹ اینڈ کلین ہوتی تھی، اپنے لباس کا خیال کرتی، پڑھاتی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پڑھا رہا ہے. اور استاد کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ لوگ عزت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک دفعہ اپنی مسز کے ساتھ جا رہا تھا بائک پہ، تو میری گاڑی پنچر ہو گئی. پیچھے سے ایک دم کار آ کے رکی. اس وقت آپ کو پتا ہے گینگ وار کا بڑا روپ تھا. تو میری گاڑی ایک دم کار آ کے رکی، میں بھی ڈر گیا، میری بیوی بھی ڈر گئی. میں نے کہا لو بھی کام ہو گیا، کوئی میرا خیال ہے ہی ہو گیا. وہ بندہ اترا، اس نے میرے کو بولا السلام علیکم سر، مجھے پہچانا. وہ بچہ میرے سے 10 سال پڑھتا رہا. اچھا فرسٹ سے لے کے میٹرک تک. اس نے بولا سر یہ گاڑی مجھے دیں، سامنے پیٹرول پمپ پہ آپ میری گاڑی ڈرائیو کریں اور میں گھسیٹ. آپ یقین میں اپنی وائف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں پیٹرول پمپ پہ اور وہ گھسیٹ کے لا رہے ہیں. جب اساتذہ اگر ہوں گے تو آپ اچھی تربیت دیں گے. تو پھر جب استاذہ گٹکا کھا رہا ہے، اساتذہ جو شلوار اوپر آ رہی ہے، استاد پتہ ہی نہیں ہے کہ مچڑے کپڑوں میں آ رہا ہے، اور جب پڑھا رہا ہے تو بات تو ادھر آئیں شائیں بائیں کر رہے ہیں. آپ اپنے سبجیکٹ پہ نہیں بات کر رہے آپ. اور کیا ہو گیا استاد کی کیا، اور ہم جو اچھے استاد ہم ان کی عزت کیا کر رہے ہیں. باہر کی دنیا میں چلے جائیں استاد کی کیا عزت ہے. مگر سے دیکھیں نصاب کی جو کتاب ہے اس کا تعلق صرف ڈگری کی تک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں انسان کے اندر کچھ اگر بہتری دیکھنی ہے تو اس کے لیے غیر نصابی کتابیں اور یہ جو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک وقفے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس وقت وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. وقفے سے جیسے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور کتب بینی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہماری شبیر شفقت صاحب سے بات ہو رہی تھی. ابن عاص صاحب، سر
آپ تو ویسے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ واقعی کم ہو گیا، تو اب ہمیں جو ہے وہ کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ہمارے جو نوجوان ہوں یا کسی بھی عمر کے لوگ ہوں، ان کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک شخص روزانہ 1 گھنٹہ، جو کہ بہت کم بتا رہا ہوں میں، کہ 1 گھنٹہ اگر سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ تو صرف فیس بک ہی کھا جاتا ہے، آپ ایک دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو کھولتے ہیں اور رشتہ دار ویڈیوز جو ہے نا 35 ہوتی ہیں ساتھ، وہ دیکھتے دیکھتے وقت کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہم انہیں کتابوں کی طرف راغب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کیا کوئی استعمال کر سکتے ہیں، پازیٹیو استعمال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے نہیں مان لیتا، میں تھوڑا مان لیتا ہوں آپ کی بات کو۔ تھوڑا سا اور ایسا چلے۔ اصل میں جس طرح پاپولیشن بڑھی ہے اس لحاظ سے کتاب کتب بینی کو بھی زیادہ اس کو فروغ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ریشو کم ہے۔ تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جی آپ کا ایجوکیشن ریٹ بھی اتنا ہی گرو نہیں ہو سکا جس طرح اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو زیادہ تر اپنی پوسٹر لگاتے ہیں، کتابیں پڑھتے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھیں نا، نوٹ کریں، سب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ کچھ جراثیم ہیں لکھنے کے، وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو شوق ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کا ٹائم کلر ہے، آپ کا ٹائم یوں کر کے جاتا ہے جیسے آپ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 4 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ ہاں صحیح۔ جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے، اگر آپ کوئی تجزیہ کریں یا کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ، وہ مہینے میں 2 یا 3 کتابیں ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ ایک خاص وہ ہے ہیبٹس میں، یعنی کہ کتاب پڑھنا بڑے آدمی کی نشانی ہے، چھوٹا آدمی کتاب نہیں پڑھتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک مسلم اصول ہے۔ اس کے بعد ابھی رچ ڈیڈ اینڈ اور اس حوالے سے کوئی بھی انسان بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ ہاں، کتاب جو ہے آدمی کتاب اصل میں آپ کو شعور دے دیتی ہے، ہاں، مطلب آپ کا امیجن بہتر کرتی ہے، چاہے وہ کتاب، چاہے وہ شاعری کی ہو، چاہے وہ آپ لٹریچر پڑھ رہے ہو، چاہے فکشن پڑھ رہے ہو، جو آپ کو مقصد مزہ آتا ہے جس کے اندر پڑھیں۔ آپ خود ہی اس کے اندر گریجولی اس کو دیکھتے چلے جائیں گے آپ کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، کیا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ وہ پڑھیں کہ جی کامیاب آدمی بننے کے طریقے اور کھانا پکانے کے 100 طریقے، وہ بھی پڑھی جا سکتے ہیں، وہ بھی پڑھیں اگر آپ کو مزہ آتا ہے۔ میرا خیال بڑی اچھی چیز ہے، بالکل، اگر آپ کو مزہ آتا ہے وہ پڑھیں۔ ہے۔ اصل مسئلہ ہے کتاب پڑھیں۔ اچھا، آپ کیا جو چونکہ آپ کی قوم گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے کبھی بھی، پہلے بھی وہ تو ایجوکیشن ہی نہیں دینا چاہتی، کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو چاہتی نہیں کہ آپ کو شعور ملے، تو وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ گورنمنٹ تو چاہتی ہے، ایسی نہیں بات چاہتی نہیں سر، ہے، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ایسے نہ کرے۔ ارے سر نہیں چاہتی نا، گورنمنٹ آپ دیکھ کتنا فنڈ رکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھنا آپ کتنا بجٹ رکھتے ہیں ایجوکیشن کے لیے۔ سر نہیں چاہتی، آپ کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ کتاب پڑھیں، یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے اس میں، کیا ثواب ہے؟ آپ میں شعور آ جائے گا تو آپ اپنے حقوق مانگیں گے نا، حقوق مانگیں گے اور سوچ سمجھ کے آدمی منتخب کریں گے نا، کیسی ہونی پھر آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے نا، آپ کے سلوگن جو نعرے دیتے ہیں، کون آدمی آپ کا صدر بن رہا ہے، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کس طرح بن رہا ہے۔ جو وڈیرے ہیں، جو آپ کے دوسرے لوگ ہیں، ان کو پھر سلام نہیں کریں گے جھک کے لوگ پڑھنے کے بعد؟ ان کو یہ ڈر رہتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ ساری پالیسیاں بن رہی ہے، ایجوکیشن پالیسی نہیں بن رہی ابھی تک۔ آپ نے کوئی ایسا سسٹم نہیں، آپ جا کراچی میں گھومیں، آپ کو سرکاری اسکول نہیں ملے گا کہیں پر، کہاں غائب ہو گیا وہ سرکاری اسکول جس کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا تھا، اس کے ساتھ ٹیچر باقاعدہ ہوتے تھے اور اچھے ٹیچر ہوتے تھے۔ اب آپ کو ہر گلی میں، ہر دوسری گلی کے اندر ایک دڑبہ ملے گا جس کو آپ اسکول کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں بچے قید ہوتے ہیں۔ جس کو آپ ڈربا کہہ رہے ہیں نا، پرائیویٹ اسکول، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا نا تو آج آپ کے یہاں پڑھا بھی نہیں رہا ہے، خواندگی بھی نہ ہوتا اور پڑھے لکھے لوگ بھی نہ ہوتے۔ نہیں وہ نہیں پڑھا رہا سرکاری اسکول سے تو سرکاری اسکول سے تو کچھ نہیں رہا پیچھے۔ دیکھیں ان اسکولوں سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ ہمارے ملک سے چلے جاتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک میں رہ کے نہیں کام کر سکتے، ان کو تیار ہی باہر کے ملک کے لیے کیا جاتا ہے۔ او لیول، اے لیول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کیمبرج سسٹم ہے، بچے باہر جاتے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم وہاں حاصل کرتے ہیں۔ اور وہیں لیکن سیٹل ہو یہاں جاتا ایک اور بھی بڑی ضروری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ لکھنے والوں پر بھی تو کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لکھنے والا بھی تو کتاب صرف اپنے لیے لکھ رہا ہے، وہ 21ویں صدی کے لوگوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں کتاب لکھ رہا؟ بات تو صحیح ہے۔ اچھا نہیں، بات تو ویژن کی ہے نا، اگر ویژن ہوگا تو پھر ہے نا۔ لیکن سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، مسز احمد بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسز احمد کیا کہیں گی؟ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ آپ کے پاس گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹاپک تو آپ کو کتاب کا ہی ہے، اور اس سے حوالے سے میں نے یہ سوال کرنا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھائی کا وہ ہے اور پرائیویٹ۔ سر میں خود اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہی ہوں کہ سر جو گورنمنٹ کے اسکول ہے وہاں ٹیچرز بچوں کو توجہ وغیرہ بھی نہیں دے رہے اور نہ ہی کوئی اتنی تعلیم دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ کا یہ ہے کہ وہ پڑھاتے بھی اچھا ہے، بچوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور کوئی مار وغیرہ بھی نہیں وہ کرتے، پٹائی وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوں، وہ بہت زبردست ٹیچرز تھے،
نہ وہ کسی کی پٹائی کرتے تھے اور سمجھاتے بہت زبردست تھے. آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ تو بس کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکچر کیا فوراً بھاگنے کی یا ہمیں لیکچر کے ٹائم اپنی کلاس کے ٹائم وہ بریک پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنے مہمانوں سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کیا کریں جی، اب انہوں نے تو اپنے پرائیویٹ اسکول میں بچے انہوں نے داخل کروائے ہوئے، انہیں لگتا ہے کہ سرکاری اسکول کا معیار ایسا نہیں ہے. آپ کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں ویسے؟ میرے بچے نہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. بچوں کے اسکول کو ڈربا کہہ رہے ہیں. اسکول ہی نہیں ہے سر. ہاں اسکول ڈربا ہی ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپشن نہیں ہے نا دوسرا. میری شدید خواہش ہے کہ اگر میرے علاقے میں محلے میں ایک اچھا سرکاری اسکول ہوتا ہے میں اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتا. وہ یہ بالکل صحیح کہا کہ ان اسکولوں میں جو میرے بچوں کو جو تیار کیا جا رہا ہے، میرے بچے یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ جیسے جیسے گرو ہو رہے ہیں بول رہے ہیں پاپا ہم فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے، آگے فلاں جگہ جائیں گے. تو میں بول رہا ہوں بھائی آپ کو پاکستان کے لیے تیار ہونا ہے، آپ پاکستان کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم ہی کچھ اور ہے. وہ ہمارے بچے ہی نہیں لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی اور کے بچے ہیں. ہم ہمارے گھر میں رہتے ہیں، وہ انگریزی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے لڑ رہے ہوتے ہیں بھائی اردو میں باتیں کرو. وہ بولتے ہیں پاپا یہ ہماری ضرورت ہے. اوکے ٹھیک ہے چلے. خیر جناب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. آپ کو تو بینی کے لیے کوئی اگر شارٹلی اگر کوئی پیغام جو ہے اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پلیز سر. بس جی میں تو یہی اپنی عوام سے یہ کہوں گا کہ جو والدین ہیں وہ خاص طور سے اپنے گھر میں اخبار لگائیں اور بچوں کے سامنے اپنے کتاب سے اپنے لگاؤ اور محبت کا اظہار. جب آپ پڑھیں گے تو بچوں کا بھی رجحان ہوگا. جب ماں باپ بھی خود فیس بک موبائل لے کے بیٹھا ہوگا تو بچے کا رجحان بھی اسی طرف ہوگا. پھر وہ بھی سوشل میڈیا کی طرف ہی جائیں گے، موبائل اور گیجٹس سے نکلیں گے تو کتاب پڑھیں گے. جناب دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے تو سختی سے پابندی ہونی چاہیے موبائل اور گیجٹ وغیرہ کی. ہاں اس کے لیے کتابوں کا وہ آپ انتظام کریں. دوسری بات آپ کو یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیے کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر علاقے میں یو سی لیول پہ یا چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے لیول کے اوپر لائبریریاں قائم کریں جہاں پہ لوگوں کے لیے کتابوں تک ایکسیس آسان ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ بچوں کے جو مختلف ایونٹ ہوتے ہیں سالگرہ ہے وہاں پر ان کو کتابیں گفٹ کرنی چاہیے. کھلونوں کے ساتھ ساتھ کتابیں گفٹ کریں. جی ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم سب کو کتاب سے محبت کرنی چاہیے اور وہ محبت پیدا کرنی چاہیے سوچ کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی کتاب ہے اور ہمارے نبی پر پہلی وحی یہی اتری تھی کہ اقرا پڑھ. تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور صرف نصابی کتابیں نہیں غیر نصابی کتابیں بھی. آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی. اور آج کی جو بھی گفتگو ہے اس کے بعد میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو اپنے گھروں میں ایک بک شیلف جو ہے وہ ضرور بنانی چاہیے. اس میں کتابیں ضرور ہونی چاہیے. کبھی تو آپ کو وقت ملے گا نا اگر کتاب پکڑیں گے اور آپ کتاب کھولیں گے اور بچے آپ کو دیکھیں گے، مگر بک شیلف کا ہونا گھر میں بہت ضروری ہے، کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جس گھر میں کتابیں نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک نامکمل گھر ہے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.